سو مچ فار ہیونگ می. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایک چیز یاد ہوگی کہ ایک ترکی اور جرمن کا بھی ایشو ہوا تھا. انہوں نے ایمبیسڈر واپس بھیجا تھا ترکی والوں نے جرمن کا. تو اب یہی صورتحال جب ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی ان ایکسپیرینسڈ اور ان ایفیشینٹ گورنمنٹ کے باعث ہوا ہے, تو اگر ہم بھیجتے ہیں فار انسٹنس, تو یہ آپ نے جو انٹروڈکشن میں بات صحیح کہی, ان کے پاس ویٹو پاور ہے. آبویسلی ٹریڈ میں پھر کافی مشکلات آ سکتی ہیں پاکستان میں, کیونکہ ہماری ڈپینڈنسی ہے جو بھی ٹیکسٹائل انڈسٹریز ہے ہم سارے ایکسپورٹس وہاں کرتے ہیں, یورپین یونینس میں کرتے ہیں. اور ایز سچ 27 کنٹریز ہیں ای یو کی. اگر فار ایگزامپل فرانس ہولڈس دا میجر پارٹ ان میں سب میں سے, تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ اسٹیپ لیتے ہیں ایکسپلشن والا, تو اس کے پھر لانگ ٹرم میں کافی نقصان ہوں گے, اور پاکستان کی اکانومی کو نقصان ہوں گے, اور پاکستان کی جو بھی عوام کے رہنے والے ہیں, فار ایگزامپل امپورٹس کے ایکسپورٹس میں آپ دیکھیں گے اس میں کافی ٹریڈ ڈیفیسٹ میں فرق آئے گا. تو لیگل پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو ایکسپلشن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, پر یہ ہے کہ اکانومی پہ آپ کو کافی اثر انداز ہوگا. تو پہلے سندھ اسمبلی میں ناموس رسالت کی قرارداد پیش ہوئی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں پروفٹ پیس بھی اپان ہم کا ایسا معاملہ ہے کہ یہ پہلے بھی واقعات ہو چکے ہیں, وہاں پہ گستاخانہ بنا چکے ہیں. تو اگر ہم سخت رد عمل ظاہر نہیں کریں گے, شو نہیں کریں گے, تو اس فیوچر میں ایسے واقعات آئیں گے. اور جہاں کی رہی بات کہ پیپلز پارٹی یا اپوزیشن کوئی بیشنگ کر رہی ہے, ہم بیشنگ جو کرتے ہیں وہ جو ان کے حقائق ان پہ مبنی کرتے ہیں. آپ دیکھیں انفلیشن ریٹ 9% سے ابو ہے, ان امپلائمنٹ ہے, فارن ریمیٹنس جو خان صاحب وعدہ کرتے تھے وہ ابھی تک یہاں پہ کوئی بھیج نہیں رہا پیسے, ٹریڈ ڈیفیسٹ دیکھیں, یا جو بھی جاب اپرچونیٹیز ہے. پیپلز پارٹی کا جو مین مقصد تھا جو سیشن سے نہ جانے کا جو انہوں نے ڈیسیجن کیا تھا, وہ اس وجہ سے کیا تھا کیونکہ شروع میں ایک جو بھی کنسنسس ہوتا ہے, جو گورنمنٹ ہوتی ہے, اپوزیشن ہوتی ہے, آن بورڈ ہوتی ہے, کوئی بھی مسائل جو پورے نیشن یا اسٹیٹ کو فرق کر رہی ہے یا ڈیوالو کر رہی ہے ان کو. تو اب جب یہ کرنا چاہ رہے تھے, پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی, نون لیگ کہہ رہی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ یہ کریں, کیا مسئلہ ہے, 20 تاریخ کو وہ دھرنا دینے جا رہے ہیں اسلام آباد, تو انہوں نے اتنا ہوش کے ناخن نہیں لیے. پھر ابھی جو ان پہ خود پرابلم کریٹ کیا, پھر اس کو ورسن کیا, پھر کمپرومائز کرنا پڑا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو. اب پیپلز پارٹی نے کہا کہ جب ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو اس میں اپوزیشن کا بڑا کردار ہوتا ہے, کیونکہ وہ اسکروٹنی کرتی ہے گورنمنٹ کے آفیشلز کو. ہر کوئی پارٹی کہے گی کہ ہمیں کچھ ملا نہیں ہے. آپ بات کرتے ہیں ڈیولیشن آف پاور. ٹھیک ہے صلاح الدین صاحب, یہاں پہ اسٹوڈیو میں جاننا چاہوں گی. ڈیولیشن آف پاورز کی ہم جب بات کرتے ہیں, چیف جسٹس صاحب کے سامنے سی ایم صاحب بھی پیش ہوتے تھے, ان کی بھی پارٹیز والے میئر بھی پیش ہوتے تھے. وہاں پہ تو یہ سارے میئر صاحب کہتے تھے مجھے ہر چیز ملتی ہے. ان سے پوچھیں کہ آپ لوکل گورنمنٹ کے منسٹر کے پاس آپ سارا دن بیٹھے ہوتے تھے, آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ وسائل نہیں ہے. یا تو ڈویل پالیسی نہیں کرے نا, وہ لینے کے لیے بیٹھے ہوتے تھے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا کیا لے کے جاتے تھے, آپ کو دیتے ہی نہیں ہوں گے شاید. پھر تو یہی پرابلم ہے نا پاکستان کی, ہر کوئی بلیم گیم کرتا ہے, رسپانسبلٹی کی کوئی لیتا ہی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آپ تو ابھی پارٹی, اب آپ نے اتنی سیٹیں نہیں لی, اب آپ پی ٹی آئی کی بات کریں, 14 MNAs ہیں, ان کو پیسے نہیں ملتے ہوں گے.